حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر 4 راتوں میں بلائیوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ایک رات بقرہ عید، بڑی عید، عید الاضحیٰ کی رات، جس کو ہم بڑی عید کی چاند رات کہتے ہیں، یہ بڑی برکتوں کی رات اور بلائیوں کے دروازے کھل جانے والی رات ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ چاند رات ہے، میوزک ذرا اونچی آواز سے لگاؤ، انجوائے کرو، چاند رات ہے۔ دوسری رات عید الفطر کی رات، رمضان کے بعد جب عید کا دن آنا ہوتا ہے تو رات کو ہم چاند دیکھتے ہیں، اس کو چاند رات کہا جاتا ہے۔ یہ عید الفطر کی رات، یہ بڑی بلائیوں والی رات اور مغفرت کی رات ہے۔ اس رات بھی کتنے گناہ کیے جاتے ہیں، رب کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں، کس نام پر؟ انجوائے کرو، چاند رات ہے، بازاروں میں چلو، میوزک ذرا اونچی آواز سے لگاؤ، کیوں؟ آج چاند رات ہے، انجوائے کرو۔ تو اس سے منع کیا گیا، کیوں؟ یہ بڑی بلائی کی رات ہے، اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے گزارو، اپنے رب سے بلائیاں طلب کرو۔ جو راتیں بلائیاں طلب کرنے کی تھی ہم نے شغل میلے میں گزار دی، اور پھر روتے ہیں یار خیر کو نہیں لب رہی کسی پاس۔ تو ہم نے خیر والی جو راتیں تھیں وہ خیر مانگنے میں گزاری نہیں، تو خیر ملے کہاں سے؟ ہم نے رب سے کچھ مانگا ہی نہیں، ملے کہاں سے؟ اگلی رات فرمایا شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق، حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ رات مغفرت طلب کرنے کی رات تھی، ہم نے پٹاخوں میں گزار دی، اپنے بچوں کو پٹاخے لے کے دیے جا رہے ہیں، وہ خیر ہے بچہ، لوگ چھڑانے پہ دنیا نے بچے لینے اڑے، پھر تک کہتا سڑنا رہ سی۔ تو اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ رات مسلمانوں کی بلائی اور مغفرت کی رات ہے۔ جب مسلمان عبادت کیا کرتے تھے تو کفار مسجدوں کے باہر پٹاخے چھڑایا کرتے، آتش بازی کیا کرتے تاکہ ان کی عبادت میں خلل آئے۔ اور آتش بازی یہ ایجاد ہے نمرود کی۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو وہاں پر انار، پٹاخے بنا کر آگ میں پھینکے جاتے تاکہ یہ آگ اور تکلیف دہ ہو جائے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ گلزار بن گئی۔ چوتھی رات عرفہ، یعنی 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات، حج والے مہینے میں 8 اور 9 کی درمیانی رات، عرفہ کی رات۔ اس رات میں شام سے لے کر فجر تک یہ خیر و برکت اور بلائی کی رات ہے۔ تو اس رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔